امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے نظام زندگی کو درم بھرم کر کے رکھ دیا، یہ قدرتی عمل تھا یا پھر مکافات عمل؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ لاس اینجلس ایک خوبصورت شہر، لیکن حال ہی میں اس کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے اس شہر کی خوبصورتی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سینکڑوں افراد گھر جلنے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے۔ ان بے گھر افراد میں سے بہت سے اداکار اور اداکارائیں بھی شامل ہیں۔ قدرت کے آگے انسان بے بس ہو چکے ہیں۔ اس تباہی نے لاس اینجلس کے انفراسٹرکچر کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاس اینجلس میں حالیہ آتش زدگی نے وسیع پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1,80,000 سے زائد افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ آگ تیز ہواؤں اور خشک سالی کے باعث تیزی سے پھیلی، جس نے 10,000 سے زائد عمارتوں کو خاکستر کر دیا، جن میں کئی اہم رہائشی علاقے بھی شامل ہیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق اس تباہی سے 135 سے 150 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا ہے، جو اسے امریکی تاریخ کی مہنگی ترین قدرتی آفات میں شامل کر سکتا ہے۔ آگ کی شدت کو کم کرنے میں فائر فائٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ہوائیں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور پانی کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ حکومت نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے اضافی وسائل اور امدادی ٹیمیں بھیج دی ہیں، لیکن حالات بدستور نازک ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر لوگ اس صورتحال کا موازنہ غزہ کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسے مکافات عمل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ جس طرح غزہ کے معصوم بچے گھروں کے بغیر سردی میں گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آج وہی حال لاس اینجلس کا بھی ہے۔ یہ قدرت کا کھیل ہے۔ غزہ پر پچھلے دنوں اٹھائے جانے والے ظلم و ستم نے انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جہاں معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور لاکھوں افراد کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ دنیا نے اس ظلم کو بے بسی سے دیکھا۔ ظلم کے پس منظر میں لاس اینجلس کی حالیہ آتش زدگی کو مکافات عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں قدرت نے اپنے انداز میں ان مظالم کا جواب دیا۔ لاس اینجلس کی آگ نے ہزاروں گھروں کو خاکستر کر دیا، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا اور بے شمار لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس آگ کی لپیٹ میں ہالی ووڈ اداکار جیمز ووڈ کا گھر بھی شامل تھا۔ اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتاتے ہوئے وہ آگاہ ہو گئے کہ ان کا گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا اور ان کی عمر بھر کی کمائی ہوئی دولت بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ البتہ سوشل میڈیا پر ان کو کوئی بھی ہمدردی نہ مل سکی۔ سوشل میڈیا صارفین نے جیمز ووڈ کو وہ وقت یاد دلایا جب انہوں نے اسرائیل سے معصوم فلسطینیوں کے قتل کا مطالبہ کیا تھا اور وہ ان فلسطینیوں کے گھر جلنے پر خوش ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ سوشل میڈیا پر یہ بات بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ان کے لیے مکافات ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کرما کا تصور براہ راست شریعت میں موجود نہیں ہے، لیکن مکافات عمل کا اصول اسی سے ملتا جلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہوگی۔ اس تناظر میں کچھ لوگ لاس اینجلس میں حالیہ آتش زدگی کو غزہ میں ہونے والے مظالم کا نتیجہ یا مکافات عمل سمجھتے ہیں، تاہم اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی آفت یا آزمائش کو براہ راست اللہ کی سزا قرار دینے میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت اور فیصلے کی گہرائی کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ قرآن کہتا ہے، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ظلم اور ناانصافی جیسے غزہ میں قتل عام اللہ کی نظر میں سنگین جرم ہے اور ان کے نتائج ظالموں کو بھگتنا ہوں گے، لیکن قدرتی آفات کو کسی مخصوص گناہ کا نتیجہ قرار دینا غلط ہو سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آفات بعض اوقات آزمائش، گناہوں کی معافی یا اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی اور مدد مانگنی چاہیے اور دنیا میں ظلم و ناانصافی کے خاتمے کے لیے عملی کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے اعمال کی سزا ضرور دے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، لیکن اس کے فیصلے کی حکمت کو جاننے کا اختیار صرف اسی کو ہے۔ اور اگر ایسے وقت میں دیکھا جائے تو مسلمان امت نے کیا کیا؟ وہ تو صرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی دوڑ میں لگی ہیں اور اسلام کو پس سے پشت رکھ دیا۔
اور ایسے وقت میں جب لاس اینجلس میں آگ نے لاکھوں جانوں کا ضیاع کیا، ان نوجوانوں سے پوچھا جائے تو وہ اس کو مکافات عمل کہہ کر اللہ پر ڈال دیتے ہیں، لیکن یقیناً ایسے بھی مسلمان نوجوان موجود ہیں جو مختلف پلیٹ فارمز پر اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارمز پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اسے مثبت انداز میں استعمال کریں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حالت زار کو اجاگر کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں اور دنیا کو ان مظالم سے آگاہ کرے۔ ولاگ یا ٹک ٹاک جیسی چیزیں اگر بے مقصد یا گناہ کی طرف لے جائیں تو وہ نہ صرف وقت کا ضیاع ہے بلکہ آخرت میں نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو امت مسلمہ کی بھلائی اور انصاف کے قیام کے لیے استعمال کریں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیا ہمیں ماضی سے سبق نہیں لینا چاہیے؟ ماضی میں بھی ایسے بہت سے ظلم مسلمان امت پر ڈھائے گئے، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسلمان اٹھ کھڑا ہوا اور امت کو بچا لیا، جیسے صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو کافروں سے چھڑا لیا۔ یہی مسجد اقصیٰ آج پھر کسی صلاح الدین کی منتظر ہے کہ کوئی اٹھے اور اس مقدس شہر کو فتح کر کے ایک دفعہ پھر مسلمان امت کا حصہ بنا دے اور ظلم و زیادتی کا یہ باب ایک دفعہ پھر مٹا دیا جائے۔ باقی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر کونے میں موجود مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور غزہ کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔